حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے صرف 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نوعمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت پہ پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر دی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے ہیں۔ انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے اور جو لوگ حبشے کی ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور بہت غریبی کی زندگی بسر کرنے لگے اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ پٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور اس سے پہلے حالت کا ذکر فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئی کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کو گویا کلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازو کو جوڑ کر سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو گرنے نہ دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی باری آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پوری بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف سے ڈانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتی اور اگر پاؤں کی طرف جاتی تو سر کھلا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر اصغر کے پتے ڈال دیے جائے۔ یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں سے پلے ہوئے کہ جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی۔ اور اتنے ہمت والے تھے کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی زندگی میں جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے مگر ایمان ان لوگوں کی دنیا میں کچھ اس طرح سے جمتا تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کا بھی نہ چھوڑتا۔ پیسہ، راحت، آرام، ہر قسم کی چیز سے ہٹا کر اپنے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا۔